پاکستان کی شوبز انڈسٹری کی ایک نامور اداکارہ حمیرہ اصغر، جو اپنے فن اور اداکاری سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی رہیں، چند روز قبل کراچی ڈیفنس کے ایک گھر میں مردہ حالت میں پائی گئیں۔ اس واقعے نے ہر اس شخص کو چونکا دیا جس نے کبھی اس کا کام، اس کی زندگی یا اس کی انسٹاگرام کی رنگین تصویریں دیکھی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں لاکھوں فالوورز رکھنے والی حمیرہ کی تنہائی میں مرتے وقت کوئی فالوور اس کے کام نہ آیا۔ نہ کسی نے اس کی آواز سنی، نہ کسی نے اس کی تنہائی کو سمجھا۔ اب تک واضح نہیں ہوا کہ اس کی موت حادثہ تھی، خودکشی تھی یا کسی سازش کا نتیجہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ذاتی مسائل نے اس کو انجام تک پہنچایا ہو، لیکن یہ حقیقت سب پر عیاں ہو گئی کہ آج کی دنیا میں انسان کی قدر اس وقت تک ہے جب تک اس کے پاس شہرت، دولت اور صحت ہے۔ ذرا سوچئے، کل تک جو چمکتے کیمروں کی زینت تھی، جس کی تصاویر پر لاکھوں لائکس آتے تھے، جس کی اسٹوریز پر ہزاروں تعریفی پیغامات آتے تھے، اس کی لاش ایک بند کمرے میں پڑی رہی۔ اس کی موت پر سب کو دکھ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج انسانیت صرف موبائل کی سکرین تک محدود ہو چکی ہے۔ کاش کسی نے اس کی زندگی میں اس سے پوچھا ہوتا، تم واقعی ٹھیک ہو، تم واقعی خوش ہو، تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ لیکن ہم سب ظاہری چمک دمک دیکھ کر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی اور اس واقعے کی ساری سچویشن اور سارے واقعے کے بعد ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ سوشل میڈیا کی جھوٹی محبت، عارضی شہرت، وقتی عزت، سب کچھ چند دن کا کھیل ہے۔ انسان جب اس دکھاوے کے پیچھے اپنی اصل حقیقت بھول جاتا ہے تو پھر انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ابھی تک اس کی موت کے بارے میں واضح سچ سامنے نہیں آیا۔ کوئی کہتا ہے یہ خودکشی ہے، کوئی کہتا ہے اس کا قتل ہوا ہے، کچھ لوگ اس کی ذہنی پریشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی مالی حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس نے کتنے ٹائم تک رینٹ نہیں دیا تھا، لیکن اصل حقیقت اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں کسی کی موت کے اسباب پر فتوے لگانے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن پر جھوٹا الزام لگائے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہے۔ کسی کے انسٹاگرام فالوورز، کسی کی شہرت اور پیسہ مشکل وقت میں کچھ کام نہیں آتا۔ جو چیز کام آتی ہے وہ ہے اللہ پر یقین، نیک اعمال اور ہیومینٹی، انسانی ہمدردی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود یا ہمارے عزیز اس طرح بے کسی کی موت کا شکار نہ ہو تو ہمیں اپنی زندگی میں حقیقی تعلقات اور اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا کرنی ہوگی۔ آج کی اس لاش کو دیکھ کر ہر دل دکھی ہے، لیکن چند دن بعد سب بھول جائیں گے۔ پھر کسی اور کی باری ہوگی، پھر کسی اور کی تصویر پر تعزیتی پوسٹ لگے گی۔ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہمیشہ سچ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد دل کا سکون اللہ کی یاد سے ہی ہے۔ اس لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی میں اللہ کی یاد کو زندہ کیجیے۔ اسلام میں انسان کی حرمت اور جان کی حفاظت سب سے مقدم رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں اگر کسی نے ظلم یا قتل کا ارتکاب کیا تو کبیرہ گناہ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی وعید ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ پورے جہان کے ختم ہونے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے زیادہ ہلکا ہے۔ اگر یہ خودکشی کا معاملہ ہو تو وہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ خودکشی کرنے والا اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی جان کو ختم کرتا ہے اور سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں انسانی ہمدردی اور معاشرتی تنقیدی نقطہ نظر سے اس واقعے کو دیکھیں تو یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسانیت کی قدریں کس طرح مٹ رہی ہیں۔ ایک عورت جو شوبز کی چمک دمک میں اپنا حصہ ڈال رہی تھی، اس کا اس طرح تنہا مر جانا معاشرتی ناکامی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو صرف ظاہری نام، شہرت یا دولت سے جانتے ہیں اور ان کی اصل تنہائی، دکھ اور مشکلات کو نہیں جانتے۔